اللہ تمہارے بس کی بات نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایسے کرو 10 صورتیں لے آؤ، لیکن وہ 10 صورتیں ملا سکتے نہیں۔ تیسرا چیلنج اللہ نے کہا چلو اس سے بھی کم کر لیتے ہیں، میں نے سورۃ کوثر بھیجی ہے، ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت ملا کے دکھا دو۔ تو میرے نبی کا جو معجزہ تھا وہ قرآن، اب میں معجزہ سمجھانے لگا ہوں۔ پچھلا جتنا بھی میں نے آپ کو بیک اپ سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اب میں نے اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن ایک معجزہ عطا کیا۔ معجزہ کس طرح ہے؟ اب اگر کوئی شخص بغل میں ہاتھ دبا کے یوں باہر نکالے گا تو وہ ہاتھ چمکے گا نہیں، کیونکہ یہ معجزہ کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ اب دوبارہ سے ہاتھ چمکے گا نہیں۔ اب اگر کسی کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا لگ بھی جائے، وہ زمین پر پھینکے گا تو وہ اژدہا بنے گا نہیں، کیونکہ یہ کس کا معجزہ تھا؟ اسی طرح اگر کوئی مادر پدر ذات کے جسم پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کی کوڑی کا مرض ختم ہوگا۔ اگر کوئی نابینا پہ جسم پہ ہاتھ پھیرے گا ان کو پہ اس کو آنکھیں ملیں گی۔ اگر کوئی مردے کو کہے گا قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہوگا۔ اگر کوئی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہوگا۔ اگر چاند کو ٹکڑے کو توڑ کے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ جڑے گا نہیں، کیونکہ نبی رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہوا، میرے نبی رخصت ہوئے، جناب موسیٰ رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہوا، جناب عیسیٰ رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہوا، جناب محمد عربی رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہوا، لیکن نبی رخصت ہوئے، لیکن نبی کا ایک معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وہ قرآن کا معجزہ اس طرح ہے کہ قرآن کل بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا تھا، آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ جب تک سورج قیامت کا نہیں نکلے گا یہ قرآن لوگوں کی زندگیاں بدلتا رہے گا۔ کہ قرآن کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ پہلی بات ختم ہوئی۔ دوسرا، قرآن ایک راہبر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ راہبر ہے۔ اچھا مولانا بڑی بات کر دی، راہبر ہے۔ کس کے لیے راہبر ہے؟ میں کہتا ہوں ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والا طالب علم یا ماہر وہ قرآن سے آ کر سوال کرے، اے قرآن میں سائنٹسٹ ہوں مجھے راہبری چاہیے، قرآن کہتا ہے آجا۔ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے راہبری چاہیے، قرآن کہتا ہے آجا۔ ایک سمندر کے اوپر ریسرچ کرنے والا کہتا ہے مجھے راہبری چاہیے، قرآن کہتا ہے آجا۔ ایک جنت کی طلب کرنے والا کہتا ہے مجھے راہبری چاہیے، قرآن کہتا ہے آجا۔ ایک موت کی حقیقت کو سمجھنے والا کہتا ہے کہ موت کیا ہے، قرآن کہتا ہے آجا۔ ایک قیامت کو سمجھنے والا کہتا ہے قیامت کیا ہے، کہ قرآن کہتا ہے آجا۔ اچھا کس طرح؟ سائنٹسٹ آ گیا، سائنٹسٹ آ گیا، اس کو ختم کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ آ گیا، اس نے کہا مجھے قرآن تو نے دعویٰ کیا ہے کہ راہبری چاہیے۔ قرآن نے سوال کیا سائنس کے کس شعبے کی راہبری چاہیے؟ اجمالی طور پر اس نے کہا کہ میں نظام فلکیات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم بیٹھے ہیں تو قرآن فوراً پکار اٹھا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل۔ قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ قرآن نے کہا کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، مجال ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے، مجال ہے کہ چاند سورج کو پکڑ لے، ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اسی طرح سمندر کے اوپر ریسرچ کرنے والے نے کہا مجھے راہبری چاہیے، قرآن پکار تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے کہا مجھے راہبری چاہیے، قرآن نے کہا میڈیکل کے کس شعبے کی راہبری چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں گائنیکولوجسٹ بننا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بچے کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن پکار تھا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ قرآن کہتا ہے میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے میں نے قطرہ آب میں رکھ دیا، قطرہ آب سے میں نے جسم کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ہڈیاں چڑھا دی، ہڈیوں کے اوپر ماس چڑھا دیا، پھر خوبصورت بنا دیا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سلامت رہیے، کتنا خوبصورت بنایا۔ تو قرآن نے کہہ دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے موت سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو سورہ ملک سامنے بطور رہبری آگے اس نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اچھے عمل کون کر کے آ رہا ہے، برے عمل کون کر کے آ رہا ہے۔ پوری کائنات میں غور و فکر کرنے والا ایک طالب علم آ گیا، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ باقی کون رہے گا، تو قرآن نے کہہ دیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، باقی اللہ کی ذات رہے گی۔ تو قرآن بطور رہبری سامنے آ گیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کہ بڑی بڑی عمارتیں زمین تو ہو جائیں گی، یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، یہ چاند بھی ختم ہو جائے گا، یہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ زمین کو بھی بلیا میٹ کر کے لپیٹ دیا جائے گا، یہ سمندر بھی اوپر پڑیں گے، یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر ایک نام باقی رہے گا جو اللہ کا نام باقی رہے گا۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مجھے بتائیے تو صحیح موت کہاں پر آئے گی؟ قرآن نے کہا آئیے ہم سمجھاتے ہیں، تو قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، عمر جوان گزر رہی ہے، یاد خدا سے غافل دل ناداں سنبھل جا کہ بڑی دیر ہو گئی۔ جناب علی قرآن ایک رہبر ہے، جانوروں کے اوپر ریسرچ کرنے والا آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے قرآن سمجھا جانور کس طرح کے ہوتے ہیں، تو قرآن پکار اٹھا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کسی کو ہم پیٹ کے بل چلا دیتے ہیں، کسی جانور کو 2 ٹانگوں پہ چلا دیتے ہیں، تو کسی کو 4 ٹانگوں پہ چلا دیتے ہیں، ہم جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ جو قرآن راہبر ہے، اس پر میں نے قرآن سے اجمالی طور پر دلائل پیش کیے۔ تیسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن باعث اجر و ثواب والی کتاب ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہاتھ لگانا اجر ہے، اس کو چومنا اجر ہے، اس کو آنکھوں سے لگانا اجر ہے، اس کو سینے سے لگانا اجر ہے، اس کو پڑھنا اجر ہے، اس کو پڑھانا اجر ہے، اس کو سننا اجر ہے، اس کو سنانا اجر ہے۔ اگر کسی کتاب کے بارے میں کہا تو وہ قرآن کے بارے میں کہا۔ یہاں پر میں حضرت علی کا ایک کال کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور میری مرتضیٰ شیر خدا کی بات کرنے لگا ہوں، جو علی والا بیٹھا ہے ان کی محبت میں ڈوب کر کے سبحان اللہ۔ علی کون ہے؟ علی فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ علی میرے نبی کی آنکھوں کا چین ہے۔ علی کون ہے؟ علی حسن و حسین کا دل کا قرار ہے۔ علی کون ہے؟ جس کے بارے میں شاعر نے کہا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں اب یہ مانا علی کا ہے، کیونکہ یہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ یہ علی کا مانا ہوا ہے۔ اور اگر بات شیر خدا کی چل پڑی ہے تو پھر سنو، عامر بن عبد ود جب مقابلے میں آیا نا تو اس طرح نقاب اس نے پہنا ہوا تھا اور وہ للکارتا ہوا آیا میرے نبی کے دین کو۔ ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ حسلی فوراً اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہے عامر ہے۔ پھر اس نے پکارا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہے عامر ہے، جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ فرمایا حضرت تیسری بار جب اس نے للکارا نا تو حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا آپ حضور مجھے روکیے نہ بلکہ اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھیے، تھپکی دیجیے، پھر علی کا کمال دیکھیے۔ حضرت علی کی قد کے بارے میں ہے کہ 5.5 فٹ سے زائد اونچا قد نہیں تھا اور بالکل دبلے پتلے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ ڈرائی فروٹ توڑ رہے تھے، بادام یا اخروٹ، آپ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا جو علی کا چرچا سن کے، علی کی طاقت سن کے